أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، آج وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو ایک خاص اور بہت ہی زیادہ اہم وظیفے اور عمل سے متعلق ہے۔ آیت الکرسی کے عجائبات اور عظیم کرامات دیکھنے کا ایک لاجواب عمل، ایک بے انتہا طاقتور عمل، کیونکہ آیت الکرسی قرآن کریم کے عظیم آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس کے جتنے فوائد بتائے جائیں بہت کم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کریم کی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے فضائل بے انتہا ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کے اندر 18 جگہ اسم ذات ہے، واضح اور چھپے ہوئے۔ آیت الکرسی جو کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیاوی فوائد بھی دیتے ہیں، اور بڑے اولیاء کرام اور علماء اعظام مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی پابندی کرنا شروع کر دے کہ وہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پابندی سے پڑھے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اس کی مغفرت ہوتی ہے، دنیا میں حفاظت ہوتی ہے، عرش الہی سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مدد اتارتے ہیں۔ اس کے تمام فوائد میں تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ ہم کئی وظیفے کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، مگر اثر واضح نہیں ہوتا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اکثر وظائف کے نتیجے نہیں ملتے، اور وہی وظیفے ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اس سے اپنی دنیاوی مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، اور سیم بالکل وہی وظائف کوئی اور کرتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے جو میں پچھلے کئی ہمارے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ بغیر فرض نمازوں کی پابندی کے آپ کے کوئی وظیفے قبول نہیں ہوں گے، اور فرض نمازوں کے بعد عقائد کا صحیح رہنا، حلال کھانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، صرف وہ حرام کھانے کی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ جو کماتے ہیں، جو مال آپ خریدتے ہیں، چاہے آپ کھجور خرید رہے ہیں، اور وہ کھجور اگر آپ حرام مال سے خرید رہے ہیں تو آپ کا کھجور تو حلال ہے، کھجور یہ چیز کھانا حلال ہے، مگر آپ اس کو حرام مال سے خریدیں گے تو یہ حرام مال سے خریدا ہوا حلال چیز بھی حرام بن جائے گا۔ آپ چاول خریدتے ہیں، چاول کے بارے میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، یہ حلال ہے۔ اگر آپ اس کو خریدیں گے غلط مال سے تو یہ بھی حرام مال سے خریدیں گے تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھرپور دھیان رکھیں کہ آپ جو کمائی اور جو مال استعمال کر رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے مرتبے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں اس میں مکروہات نہ ہو۔ جیسے علماء احناف اور حنفی مسلک میں جھینگا کھانا مکروہ ہے، اور اسی طرح کے کیکڑا جو ہوتا ہے جس کو کریپ کہتے ہیں وہ بھی کھانا مکروہ ہے۔ کچھ علماء اس پہ مزید سختی بھی لکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ عملیات میں جب آ گئے تو اب ایک اور اضافہ ہوگا، آپ کا تقوی، آپ کی
پرہیزگاری، آپ کی پابندی اور تھوڑا بڑھ جائے گی کہ آپ کچا پیاز اور لہسن نہیں کھائیں گے بڑے اعمال کے لیے، یعنی آپ حاضرات کے عمل کر رہے ہیں، جنات کے علاج کے عمل کر رہے ہیں، اس وقت کی یہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے۔ خیر، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آیت الکرسی کے عجائبات تک آپ اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو آسان ہے کہ آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اس کے ساتھ فرائض کی پابندی کریں، حلال مال کھائیں، پاکیزہ مال کھائیں، اور پھر کوئی وظیفہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے اور منزل آسان ضرور کریں گے۔ آج آپ یہ بات بھی جان لیں کہ تعداد جو ہوتی ہے، جتنے وظائف ہوتے ہیں، اس کی الگ الگ جو تعداد ہوتی ہے، اس میں بھی بہت عظیم راز ہوتے ہیں۔ کچھ وظیفوں میں 313 ہوتا ہے، کچھ وظیفوں میں 170 ہوتا ہے، کچھ وظیفے 700، 800۔ یہ جو تعداد ہوتی ہے، یہ اس وظیفے کی اس تاثیر کو حاصل کرنے کا راز ہوتا ہے۔ وظائف اور اعمال ہے کیا؟ یہ دعا کے مخصوص طریقے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے مخصوص طریقے۔ اور اکثر ہمارے ویڈیوز آتے ہیں دست غیب سے مال حاصل کرنا، دست غیب سے قرض ادا کرنا، دست غیب سے آسانی حاصل کرنا۔ دست غیب اللہ کی چھپی ہوئی مدد کا نام ہے، دست غیب۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے درمیان صرف موت حائل ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جیسے ہی اس کو موت آئے گی وہ جنت جائے گا۔ یہ ابن حبان اور نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اور صحابہ اکرام سے بھی کئی روایات ملتے ہیں، اور احادیث میں آپ نے سنا ہے کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر محفوظ رہتا ہے فقر سے، فاقے سے، قرض سے، اور جنات اور جادو کے اثرات سے، نظر بد سے، کئی بیماریوں سے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، گھر میں رہنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پڑھنے والے تو اولا، یعنی سب سے پہلے تو یہ محفوظ رہیں گے، سب سے زیادہ فائدہ خود پڑھنے والوں کو ہوگا۔ اور اولیاء کرام نے اس کے اور بھی فوائد لکھے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے کئی طریقے لکھے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ سارے طریقے آپ کو سارے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ویڈیو مزید بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں مختصر جو آپ کو ضروریات ہیں، آپ کے جو مسائل آ سکتے ہیں، ان کے لیے میں چند الگ الگ طریقے، دو چار میں طریقے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آم، میں حرام نہیں کھاتا، میں نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، اور پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو حضرت صاحب نے ان کو فرمایا، بیٹے لگتا ہے تیرے گرد کچھ اثرات ہوں گے، یا جادو کا کچھ ہوگا مسئلہ، یا شیطانی شرارت ہوگی، یا اللہ کی آزمائش ہوگی۔ تو تجھے 3 کام کرنے، 3 کام، وہی 3 کام میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ پہلا وظیفہ ہے کہ سب سے پہلے آپ درود شریف 100 مرتبہ فجر کے بعد، 100 مرتبہ مغرب کے بعد، استغفار 100 مرتبہ فجر کے بعد، 100 مرتبہ مغرب کے بعد، آیت الکرسی 70 مرتبہ، یا آخری درجے میں 21 مرتبہ۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ 70 مرتبہ پڑھیں زیادہ فوائد کے لیے، یا 21 مرتبہ فجر کے بعد اور 21 مرتبہ مغرب کے بعد۔ یہ پابندی کریں، یہ وہی وظیفہ ہے جو بزرگ نے اس شخص کو کہا کہ جو آ کر سوال کر رہا تھا کہ حرام بھی نہیں کھاتا، نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، پھر بھی زندگی میں مسائل ہیں، سکون نہیں ہے۔ وہ مسائل ختم ہونے کے لیے، پریشانیاں ختم ہونے کے لیے یہ وظیفہ ہے، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، 70 یا کم سے کم 21 مرتبہ، دونوں میں سے جو تعداد آپ کو مناسب ہو پڑھیے، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی۔ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ سکون آپ کو دیں گے، گھر کی حفاظت ہوگی، اولاد میں فرما برداری آئے گی،
اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور مقام عطا فرمائیں گے، حلال اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اتنے سارے اس کے فوائد ہیں۔ یہ پہلا وظیفہ میں نے بتایا۔ دوسرا وظیفہ، ایک اور بات مجھے اب میں چھوٹ رہا تھا، میں بتا دیتا ہوں کہ آ، اس شخص نے اس بات پر پابندی کی کہ وہ فجر بعد استغفار، درود شریف، آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا رہا۔ وہ 70 مرتبہ پڑھتا تھا، پابندی سے اس نے پڑھنا شروع کیا، اور 1 یا 2 ہفتے بعد حضرت کے پاس حاضر ہوا، اور حضرت کو کچھ ہدیہ پیش کیا، اور کہنے لگا حضرت آپ نے جو مجھے بتایا، جو وظیفہ مجھے بتایا، اس پر میں نے پابندی کی، الحمدللہ میرا قرض ختم ہو گیا۔ پہلا فائدہ اس کو ہوا، قرض ختم ہو گیا، زندگی میں سکون محسوس ہونے لگا، گھر والے جو بار بار چھوٹی موٹی چیزوں سے بیمار ہو جاتے تھے یا پریشانیاں آتی تھی، وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، بار بار بیماری گھر میں ختم ہو گئی، گھر کے اندر الجھنے اور آپس کے جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی بات پر جو جھگڑے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اتنے سارے فوائد اس کو 1 یا 2 ہفتے میں حاصل ہو گئے تھے، اور پھر اس نے آ کر حضرت کو سنایا تھا۔ تو یہ آپ پابندی کرنا شروع کر دیں آج ہی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی رحمت نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ آیت الکرسی اتنا جلدی اثر کرنے والا وظیفہ ہے کہ آپ 2 دن کریں، تیسرے دن سے آپ کو فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت اور سلطنت کا اعلان ہے۔ یہ اتنی طاقتور چیز ہے آیت الکرسی کہ اس کو جو پابندی سے پڑھے گا، اللہ اسے ترقیات اور بلندیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ جب تک پابندی کرے گا، پابندیاں اس کے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کتنے دن کرنا ہے؟ جتنے دن آپ کو اس کا فائدہ چاہیے، جتنے دن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدے ملتے رہیں، پابندی سے کرتے رہیں۔ اب ایک اور یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم علاج کریں، کچھ عاملین ہوتے ہیں جو علاج کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا گھر محفوظ رہے، وہ خود عامل محفوظ رہے، اور کسی طرح کی رجعت نہ ہو، کسی طرح کا علاج ان پہ پلٹ نہ جائے، ان کو نقصان نہ ہو، تو اس کے لیے ایک خاص وظیفہ کہ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھے، اور پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ کسی بھی وظیفے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا، پھر وظیفہ ہوگا، اور پھر آخر میں درود شریف ہوگا، کیونکہ درود شریف کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حمد و ثنا، درود سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ ہر وظیفے میں پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، پھر درود شریف 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، پھر 111 مرتبہ، 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو۔ یہ 41 دن تک عمل کرنا ہے، آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اس کے بیچ میں، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور آیت الکرسی 111 مرتبہ، آخر میں درود شریف پڑھ لو 100 مرتبہ۔ یہ عمل ایک دن کا ہو گیا، 41 یوم کی پابندی کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پابندی ہی عمل کی تاثیر کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ پابندی نہیں ہوگی، نتائج صحیح نہیں ملیں گے، پورے نہیں ملیں گے، اور اس عمل میں کوئی رجعت نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی خطرے اور خوف کی بات نہیں ہے۔ آپ پابندی سے پڑھتے رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت فائدے اس کے عطا فرمائیں گے۔ پابندی ضروری ہے۔ ناغا زہر ہے، ناغا مت کیا کرو۔ ناغے سے یعنی گیپ کرنے سے، آپ کسی دن بھول گئے پڑھنا، تو پھر وہ تاثیر، وہ کیفیت، وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ پابندی سے 41 یوم کرے، اور کسی پر ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں اتنی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ آپ اطمینان سے پڑھتے رہیے، اور جب 41 دن پورے ہو جائیں تو پھر ہر دن اس کی تاثیر کو باقی رکھنے کے لیے 41 مرتبہ
پڑھنے کی پابندی رکھو. عاملین کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ علاج بھی کریں اور ان کو فائدہ بھی پورا ہو، ان کے علاج معالجے میں لوگوں کو فائدہ ہو، اور یہ خود بھی ہر شر سے محفوظ رہیں، ان کے گھر والے محفوظ رہیں. تو یہ گھر میں کرنے کا عمل ہے، مسجد میں نہیں کرنا ہے، اپنے گھر میں کرنا ہے. عامل خود اپنے گھر میں یا جہاں بیٹھ کے علاج کرتے ہیں وہاں کریں. اور گھر میں کم سے کم 21 مرتبہ ہر شخص کے لیے. اب یہ تیسرا نمبر میں بتا رہا ہوں کہ ہر شخص کے لیے گھر میں کم از کم پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ 21، تعداد 21 پڑتا ہے پورے دن میں. 21 مرتبہ جس گھر میں روزانہ پڑھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے تمام افراد کو محفوظ رکھیں گے. اور جو کوئی، چوتھا طریقہ میں بتا رہا ہوں، جو بھی کوئی چاہے کہ اس کو فتوحات ملے، کامیابیاں ملے، رکاوٹیں ختم ہو اور غربت ختم ہو، سکون حاصل ہو، تو پہلا تو ایک طریقہ جو بزرگ نے آ کر سوال کرنے والے کو بتایا تھا، آپ وہ کر سکتے ہیں. یا یہ کیجئے کہ روزانہ جب وقت ملے ایک وقت متعین کریں پورے دن میں سے، جو خاص آپ پابندی سے پڑھ سکتے ہیں. ایک وقت میں پڑھنا ہے. شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد درود شریف. درود شریف 40 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ بھی کافی ہوگی. پھر اس کے بعد 40 مرتبہ ہی آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے. 40 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھنا ہے، آخر میں 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، درود شریف 40، آیت الکرسی 40، آخر میں درود شریف پھر 40. یہ پابندی کریں، تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی. تمام طرح کی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کاروبار شروع کرتے ہیں صحیح سے چل نہیں پاتا ہے، جہاں کام پورا ہونے والا ہوتا ہے رکاوٹ آ جاتی ہے، قرضے ختم نہیں ہوتے. جتنے بھی مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کو بہتر ہوگا آپ ایک کاغذ میں لکھ لیں اور انہی مقاصد کے لیے پڑھنا شروع کریں. وظیفے کے اختتام پر یعنی درود شریف کے بعد دعا کیا کریں کہ یہ مقاصد پورے ہونے چاہیے. آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے. تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہوں گی، فتوحات ملیں گے، غلبہ ملے گا، رزق میں وسعت ہوگی، رزق کے دروازے کھلیں گے. اور جب بھی جو وظیفہ کرو، نیتیں پاک صاف رکھو، نیتیں پاک صاف رکھو. کوئی فحش نیتیں مت رکھو، عیاشی کی نیتیں نہ رکھو. نیتیں پاک صاف عبادات کے ساتھ دنیا اور آخرت کے فائدے کی نیتیں رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے انتہا فوائد عطا فرمائیں گے. ہر وظیفہ، جتنے طریقے بتائے گئے، ہر وظیفے میں ضروری ہے باوضو ہو کر کرنا، قبلہ رخ بیٹھ کر کرنا. اور جو شروع میں سورۃ الفاتحہ بتایا گیا، آخر میں درود شریف. سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر درود شریف، پھر وظیفہ، پھر درود شریف. یہ ترتیب ہمیشہ یاد رکھیں. اور اسی طرح کے اور بھی کئی اعمال ہیں. آیت الکرسی کے کئی اعمال میں 313 پڑھنے کے خاص طریقے ہیں، وہ آپ ہم سے واٹس اپ کر کے طریقہ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ خاص عاملین کے لیے ہے. غیر عاملین کے لیے 2 طریقے بتا دیے، 40 مرتبہ والا اور درود شریف استغفار کے ساتھ والا ایک. پھر 700 مرتبہ پڑھنے کا بھی ایک وظیفہ ہے، 313 مرتبہ پڑھنے کا ایک وظیفہ ہے، 1000 مرتبہ پڑھنے کا بھی ایک عمل ہے. تو یہ بڑے مقاصد کے لیے اور عاملین کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ طریقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ کے نمبر سے، عام طور پہ جو ہمارا واٹس اپ کا نمبر آپ کو ملتا ہے اس پہ آپ، جو اسکرین پہ آتا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے وہ طریقے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح کے اور بھی بہت سے اعمال اور وظائف ہمارے چینل پر ہیں، آپ وہ بھی دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں. اعمال کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور 3 مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور کمنٹ میں آیت الکرسی، اگر یہ ویڈیو کی اجازت چاہیے تو کمنٹ میں آیت الکرسی لکھ دینا. اور کون سا طریقہ کرنا چاہتے ہیں، پہلا، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا طریقہ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ دینا، انشاءاللہ اجازت کمنٹ میں بھی مل جائے گی. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.